بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا نیوز چینل۔ میں نے گزشتہ چند ولاگ کے اندر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو ایک حصہ ہے کالج ایجوکیشن، ان کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں کہ ہمارے کالجز جو ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ وہاں کے انتظامی معاملات کو چلانے کے اندر دشواری ہے۔ پرنسپل کی اتھارٹی جب تک اسٹیبلش نہیں کی جائے گی اس وقت تک ان کالجز کو چلانا اور اس کا انتظام و انصرام بہتر کرنا اور ایجوکیشن کے معیار کو بہتر کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک کامن ٹرینڈ ہے کہ اساتذہ کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرنسپل ہمارے اوپر آفیسر لگ گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کالج کو اس طریقے سے چلایا جائے کہ جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت دشوار مرحلہ ہوتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ اگر کوئی پرنسپل لگاتا ہے تو وہ پرنسپل کی ایک سینیورٹی ہوتی ہے، اس کا تجربہ ہوتا ہے، اور ایک ڈیو پروسیس کے بعد اس کی سلیکشن ہوتی ہے، پھر اس کو اپائنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادارے کو قانون کے مطابق ایک اچھے طریقے سے چلائے۔ ادارے کی ویلفیئر، بچوں کی ویلفیئر اس کا مقصد ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سب چیزیں کرنے کے لیے پرنسپل کو اپنی اتھارٹی بھی یوز کرنی پڑتی ہے، اور رولز نے پرنسپل کو کچھ اتھارٹیز دی ہیں، لیکن وہ اتھارٹی جب پرنسپل یوز کرتا ہے تو ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ اس اتھارٹی کو نل اینڈ وائڈ کر دیتے ہیں یا اس کو آنر نہیں کرتے، جس سے اداروں کا جو ماحول ہے وہ دن بدن خراب ہو رہا ہے۔ پرنسپل کے خلاف محاذ کی شکل جو اساتذہ کی ہوتی ہے، ان کے گروپس ہوتے ہیں، ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، وہ کوئی ادارے کی بہتری کی بات نہیں ہوتی، صرف وہ آڑ لیتے ہیں ادارے کی بہتری کا نام لے کر یا اسٹوڈنٹ کی بہتری کا نام لے کر۔ بہت سے کالجز کے اندر میں نے دیکھا کہ یہ اساتذہ جو طلباء کو غیر حاضری پر جرمانہ ہوتا ہے، اس پر اساتذہ طلباء کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ طلباء پرنسپل کے خلاف احتجاج کریں۔ اب یہ دیکھیں، جو ایک جرمانہ ہے وہ اگر ان کو غیر حاضری کی بنیاد پر طلباء کو کیا گیا ہے، وہ کہ پرنسپل کی جیب میں نہیں جانا، وہ کالج کے اکاؤنٹ میں جانا ہے۔ اور بہتر یہ ہے، اور یہ اب اکثر یہی ہوتا ہے، کہ وہ جتنے ڈیوز ہوتے ہیں، جتنے فنڈز ہوتے ہیں، طالب علم ڈائریکٹ بینکس کے اندر جو کالجز کے اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر جا کر جمع خود کرواتے ہیں، وہ کہ پرنسپل کی جیب میں نہیں جا رہا ہوتا۔ لیکن اس جرمانے پر اساتذہ کا طلباء کو انسٹیگیٹ کرنا یہ ایک ادارے کی دشمنی ہے، اور حقیقت میں انہیں دشمنی ہوتی ہے پرنسپل سے، یا مخالفت ہوتی ہے پرنسپل سے، لیکن پرنسپل کی مخالفت کی آڑ میں وہ اس قسم کے ایشو لے کر بھی طلباء کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پرنسپل کے خلاف ورغلاتے ہیں۔ اور پھر اس طرح بہت سے پروپیگنڈے جو ہیں وہ پرنسپل کے خلاف کیے جاتے ہیں، کرپشن کی جاتی ہے، جس کے لیے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر یہ کہا تھا کہ پرنسپل صاحبان کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی اخراجات کریں وہ کمیٹیوں کے تھرو کریں، ڈائریکٹ نہ کریں۔ وہ پرنسپل اب صورتحال یہی ہے کہ اکثر پرنسپل جو سمجھدار ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ جو بھی چیک کاٹا جائے یا جو بھی خرچہ کیا جائے وہ متعلقہ کمیٹی کی ریکوزیشن پر وہ خرچ کیا جائے، اور پھر اس خرچ کو اس رسید پر وہ متعلقہ کمیٹی ویریفائی بھی کرے، انڈورس کرے کہ ہاں جی یہ خرچہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ جو خرچہ ہے وہ ہو گیا ہے۔ اس طرح ہوتا یہ ہے کہ اس فنانشل رسپانسبلٹی میں صرف پرنسپل ذمہ دار نہیں رہتا، بلکہ یہ تمام اساتذہ اس رسپانسبلٹی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ تمام اساتذہ جواب دہ ہوتے ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی گزشتہ ولاگ میں کہا تھا کہ جو کالج کے اندر اساتذہ کے مختلف گروپس ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ ان سب کو کسی نہ کسی کمیٹی کے اندر ایڈجسٹ رکھیں، تاکہ اگر کوئی معاملہ ہو تو یہ تمام لوگ جواب دہ ہوں گے۔
جب ایسی صورتحال ہوگی تو یہ اساتذہ خود ہی کوئی ایسا مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس طرح جب اگر طلباء کو غیر حاضری پر جرمانے کیے جائیں، وہ بھی اساتذہ کی کمیٹی کے تھرو کیا جائے اور ایک پیرامیٹر بنایا جائے، اس کے مطابق کیا جائے۔ اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ جو بات یہ ہے کہ جب پرنسپل کے خلاف جو اساتذہ محاذ رائی کرتے ہیں اور پھر وہ درخواست بازی کرتے ہیں، بعض اوقات وہ درخواست بازی گمنام ہوتی ہے۔ جو گمنام درخواست بازی ہوتی ہے اس پر تو کوئی ایکشن قانون کے مطابق بنتا ہی نہیں، اور محکمے کو بالکل چاہیے کہ ایسی درخواستیں بالکل سٹریٹ اوے ان کو فائل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس پر کوئی ایکشن نہ لیا جائے۔ اگر کوئی درخواست آتی ہے جس کا کوئی والی وارث ہے یا کوئی استاد اس کا والی وارث ہے تو پھر اس پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اگر جرم ثابت نہیں ہوتا، کوئی ایسا معاملہ ثابت نہیں ہوتا تو جو کالج کے مفاد کے خلاف ہے، گورنمنٹ کے رولز کے خلاف ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، تو پھر درخواست دینے والے کے خلاف کارروائی کرنا ضروری ہے۔ اور اس بات کی جو ہماری انکوائری کمیٹی کے ممبران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی ریکمنڈیشن دیں، اور محکمے کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، اور کم از کم ایسے لوگوں کو اس ادارے سے پرنسپل کی ریکوزیشن کے بغیر انہیں نکال دیا جائے۔ اگر پرنسپل اس بات کی ریکوزیشن دے کہ اسے ٹرانسفر کیا جائے، نکالا جائے، تو پھر تو لازماً اسے نکال دیا جائے۔ لیکن اگر ادارے چلانے ہیں، اداروں کا جو ڈسپلن ہے وہ مینٹین کرنا ہے، تو پھر یہ بات ضروری ہے کہ جو اساتذہ جنہوں نے کالجوں کے اندر ایک مافیا کی شکل اختیار کی ہوئی ہے، ان اساتذہ کو وہاں سے نکالنا ضروری ہے، کیونکہ یہ گروپس ہیں اور یہ ان کے سیاسی عزائم ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مختصر طور پر ایک اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ 2016 کے اندر میرے پاس ایک انکوائری آئی کہ 2 اساتذہ نے ایک استاد پر، اسی کالج کے استاد پر توہین نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الزام لگایا، اور یہ کہا کہ جی اس سے بڑی بدامنی ہو جائے گی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ چند گھنٹوں کے اندر ان کے درخواست دینے کے بعد وہاں پر ضلعی انتظامیہ پہنچ گئی، پولیس پہنچ گئی، اس آدمی کو، اس ٹیچر کو فوری طور پر وہاں سے نکالنا پڑا کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی اسے خدا نخواستہ قتل نہ کر دے۔ اس کے بعد ڈپارٹمنٹ نے اسے وہاں سے ٹرانسفر بھی کر دیا کہ تاکہ اس کی جان کو محفوظ بنایا جائے، اور یہ ڈپارٹمنٹ کا بہت اچھا اقدام تھا کہ فوری طور پر اس ٹیچر کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اس کے بعد 2 مختلف انکوائریاں ہوئیں، پروب ہوئے، اور 2 الگ الگ پرنسپلوں نے الگ الگ انکوائریاں کی، اور دونوں انکوائریوں کے اندر یہ لکھا گیا کہ یہ جرم ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے یہ غلطی کی، جو انکوائری افسر تھے انہوں نے غلطی یہ کی کہ یہ تو لکھ دیا کہ یہ جرم ثابت نہیں ہوتا، لیکن جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، جنہوں نے یہ الزام جھوٹا لگایا ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لکھا۔ حتیٰ کہ اس ٹیچر کے خلاف جس پر الزام لگایا تھا، پیڈا کی تحت انکوائری بھی شروع ہو گئی کہ آپ نے یہ اس قسم کے کوئی غیر مناسب کومنٹس پاس کیے ہیں۔ وہ ریگولر انکوائری ایک صاحب کے پاس گئی، انہوں نے معذرت کا دی، انکار کر دیا۔ محکمے نے اس سے بدل کر وہ انکوائری میرے پاس بھیج دی۔ اب میرے لیے بھی بڑی دشواری تھی کہ ایک سینسٹیو ایشو پر ایک انکوائری کرنا، اور میں بھی اس سوچ بچار میں تھا۔ بہرحال میں نے اللہ کا نام لے کر ایک نیکی کا کام سمجھ کر کہ اگر واقعی کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ یقیناً اسے سزا ملنی چاہیے، اگر یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے اور جھوٹا الزام ہے تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے۔ میں نے اس نہج کے اوپر اس کی انکوائری شروع کی۔ بہت سے اساتذہ کرام جو ہیں وہ میں نے اس کالج کے جو تھے ان کے بیانات بھی قلم بند کیے، اور میں نے وہ تمام ڈاکومنٹ ڈپارٹمنٹ سے، مختلف دفتروں سے حاصل کیے جو کہ اس انکوائری کے ساتھ آنے چاہیے تھے، لیکن مجھے بھیجے نہیں گئے تھے۔ مجھے وہ اوریجنل اپلیکیشن بھی نہیں بھیجی گئی جو ان اساتذہ نے اس ٹیچر کے خلاف دی تھی، چنانچہ وہ بھی میں نے بڑی مشکل سے وہ اپلیکیشن بھی اوریجنل حاصل کی، اور پھر اس کے بعد میں نے اس پر انکوائری، اور ان لوگوں کو جنہوں نے الزام لگایا تھا میں نے ان کو متعدد لیٹر لکھے، اور ان کے متعلقہ جو پرنسپل کو بھی یہ کہا کہ آپ ان کو باؤنڈ کریں، میرے پاس بھیجیں کہ انکوائری میں شامل ہوں۔ لیکن چونکہ وہ اپنا موقف ثابت نہیں کر سکتے تھے، محض انہوں نے ایک سیاسی مقصد کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے، چونکہ وہ ٹیچر ان کے گروپ کا مخالف تھا، اس لیے اس کو کالج سے نکلوانے کے لیے سارا ڈرامہ کیا تھا۔ وہ مقصد ان کا حاصل ہو گیا تھا کہ محکمے نے اس شخص کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا تھا، لیکن یہ اس الزام کی آڑ لینا یہ ایک بہت بڑا میری نظر میں جرم تھا کہ ایسا کرنا کہ جس کی سزائے موت ہے۔
کالج کے اندر کوئی بدامنی پیدا ہو سکتی ہے. اب جو پڑھا لکھا معاشرہ ہے اس کے اندر اس قسم کا ٹرینڈ آنا یہ بہت خطرناک تھا، چونکہ اس سے پہلے ایک واقعہ پشاور یونیورسٹی کے اندر ہو چکا تھا کہ وہاں ایک طالب علم کو ایسے ہی کسی الزام کے اندر قتل کر دیا گیا. اس طرح بہاولپور کے اندر بھی ایک پروفیسر کو ایسے ہی الزام کے اندر قتل کر دیا گیا تھا، اور کئی واقعات ہوئے تھے. تو چنانچہ میں نے جب تمام انکوائری مکمل کی تو میں نے اس کی فائنڈنگز میں یہ کہا کہ یہ جرم ثابت نہیں ہوتا، یہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کیا، میں نے ریکمینڈ کیا کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ جھوٹا الزام لگایا ہے ان کو یہاں سے، اس کالج سے، کیونکہ انہوں نے یہاں پر یہ بدامنی غلط کام کیا ہے تو ان کو یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے. اور میں نے دوسری ریکمنڈیشن یہ بھی دی کہ ان کے خلاف پیڈا کے تحت کارروائی کر کے جو بھی ان کی قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ انہیں دی جائے. چنانچہ وہ انکوائری میں نے ڈپارٹمنٹ کو جمع کرا دی، وہ سیکٹری ہائر ایجوکیشن تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا. بہرحال انہوں نے وہ انکوائری پڑھی. انکوائری پڑھنے کے بعد میری دونوں ریکمنڈیشن جو تھی ان پر عمل کیا. انہوں نے ان کو ٹرانسفر بھی کیا اور ان کے خلاف پیڈا کی کارروائی بھی شروع کر دی، یعنی انکوائری بھی شروع کر دی. یہ بات الگ ہے کہ وہ اپنے ٹرانسفر کے خلاف جو ہے وہ عدالت سے جا کر اسٹے لائے. تو اتفاق یہ ہوا کہ بعد میں اسی کالج کا مجھے پرنسپل بننا پڑا، لیکن میں نے ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا، چونکہ یہ عدالت کا معاملہ تھا، ڈپارٹمنٹ کا معاملہ تھا، میری کوئی ذاتی ان کے ساتھ ایسا مسئلہ تو نہیں تھا. تو وہ کام کرتے رہے. لیکن یہ لوگ چونکہ دلی طور پر میری طرف سے زخم خوردہ تھے، اس لیے وہ میرے خلاف سازشوں میں مصروف رہے. وہ کھل کر تو سامنے نہ آ سکے، لیکن جب میں وہاں سے فارغ ہونے لگا اس کالج سے تو پھر انہوں نے چند ایک ایسی باتیں کی کہ انہوں نے سمجھا کہ اب یہ آدمی جا رہا ہے، اب اس نے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے. اور انہوں نے یہ جھوٹی خبریں اخباروں میں، جھوٹی درخواستیں. میں نے ایک مختصر طور پر یہ بتاؤں کہ ان دنوں میں جو موسم تھا وہ ایسا تھا کہ میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جو درخت ہیں ان کی کوئی ٹریمنگ کرا دی جائے. ان کی جو ایک شاخ ایسی تھی کہ ایک لائبریری کے اندر ایک درخت کی شاخ جا رہی تھی. میں لائبریری کے اوپر جب گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر پانی جمع ہوا. تو میں نے ان سے پوچھا یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو درخت ہے وہ بارش ہوئی ہے تو وہ اس درخت کے ذریعے پانی سارا لائبریری کے اندر آ جاتا ہے اور یہ اسی طرح رہتا ہے. میں نے وہاں کے مالی تھے ان کو میں نے بلا کر سمجھایا کہ اس کو یہاں سے کاٹ دیں، تاکہ وہ چونکہ روشن دان کے اندر سے اس کی شاخ اندر جا رہی تھی کالج کے وہ لائبریری کے اندر. انہوں نے کاٹ دیا. تو میرے خلاف جناب انہوں نے جلد محکمے کو بھی، وہ محکمے والے بھی بہت جلدی جناب پہنچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ابھی کون سے. میں نے کہا یہ دیکھ رہے یہ درخت کھڑا ہے. اور بلکہ ٹیلی ویژن پہ جو لوکل میڈیا تھا، جو بلیک میلر میڈیا، وہ پورا دن میرے خلاف وہ میڈیا چلتا رہا. ہر 5-10 منٹ کے بعد وہ خبر چلتی کہ جناب کروڑوں کے درخت کٹوا دیے پرنسپل نے. تو میں نے کہا کہ یہ کروڑوں کے درخت کہاں سے آئے، مجھے آ کر بتائیں تو صحیح کون سا درخت کاٹا ہے. یہ کالج ہے، یہ کوئی شانگا مانگے کا جنگل تو نہیں ہے کہ میں نے کٹوا دیا ہے کروڑوں کے درخت. یہ صورتحال ہے کہ اس قسم کے لوگ محکمے کے اندر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں. ایسے لوگوں کو سنب کرنا چاہیے. اور محکمے کے ایسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمارے اساتذہ میں سے ہی ہوتے ہیں. اساتذہ میں سے کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، یا کوئی ایس او لگا ہوا ہے کسی جگہ پر، یا کوئی ڈپٹی سیکرٹری لگا ہوا ہے، وہ ایسے لوگوں کی بات سنتے ہیں اور ان کو آشیرواد دیتے ہیں. تو اس سے پرنسپل کی اتھارٹی جو ہے وہ دن بدن کمزور ہو رہی ہے اور اداروں کا ڈسپلن تباہ ہو رہا ہے اور ادارے ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں، ایجوکیشن ان کی خراب ہو رہی ہے. ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جن سے پرنسپل کی ادارے کے اندر اتھارٹی اسٹیبلش ہو اور ادارہ بہتر طور پر اپنی پرفارمنس شو کر سکے. شکریہ.